میرے برابر میں لیٹی ہوئی لڑکی رباب تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ جب میں نے اپنی شرٹ کی طرف دیکھا تو میری شرٹ اتری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگی، یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا اتنا تو میں جانتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے بیڈ کے کنارے سے اپنی شرٹ پکڑی اور فوراً سے پہن لی۔ مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے کہا یقیناً تم نے میرے جوس میں کچھ ڈالا تھا۔ جوس پیتے ہی میرا سر چکرانے لگ گیا تھا۔ کہنے لگی تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پہ گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ شاید تمہاری نیت ہی مجھ پہ خراب تھی، اس لیے تم نے سارا ڈرامہ رچایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر میں لے آئی تھی کیونکہ میرا گھر قریب تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم موقع کا فائدہ اٹھا کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے، اور اب میں تمہیں مکرنے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ مجھے رباب پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی میرے ساتھ ایسا کھیل رچانے والی؟ وہ کہنے لگی میں تمہاری ویڈیو بنا چکی ہوں، تم مکر نہیں سکتے عارب مرتضیٰ۔ یا تو تم مجھ سے نکاح کرو گے یا میں تمہاری یہ ویڈیو وائرل کر دوں گی، اور اس کے بعد بھی تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے نکاح بھی نہیں کروں گا، اور اگر تم نے یہ ویڈیو وائرل کی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کے کرنا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ایسے ہتھ کنڈوں میں آ کے میں پھنس جاؤں گا۔ تم ایک نہایت ہی گھٹیا اور کم ظرف قسم کی لڑکی ہو۔ یہ کہہ کے میں اس کے فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے دوست کو فون کیا جو پولیس میں تھا، اور اسے سارا قصہ بتایا۔ یہ سن کے اس نے مجھ سے کہا کہ تم فوراً سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروا لو۔ اگر اس نے تمہیں نشہ دیا ہوگا تو وہ فوراً سے تمہارے بلڈ ٹیسٹ میں آ جائے گا۔ اس طرح سے اگر وہ ایسا کچھ کرے گی بھی تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہوگا۔ احمد کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کی رپورٹ آ گئی۔ اس نے واقعی مجھے نشہ دیا تھا۔ میرے پاس ثبوت موجود تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات پھیلے، اور وہ لڑکی ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے دوست احمد کے پاس چلا گیا۔ احمد کی مدد سے رباب کے پلان کو ہم نے ناکام کر دیا تھا۔ احمد نے رباب کو دھمکی دی تھی کہ اب اگر اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تو وہ میری میڈیکل رپورٹ کے ذریعے اس پہ کیس کر دے گا، اس کے خلاف FIR کاٹے گا۔ وہ شاید ڈر گئی تھی، اس لیے کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ میرے سامنے ہی احمد نے رباب کا موبائل پکڑا اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جو اس نے بنائی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، بس اس نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کے میرے ساتھ کچھ نازیبا قسم کی تصاویر بنائی تھی، اور ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں بنا شرٹ کے اس کے قریب تھا۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں اور کچھ نہیں تھا، لیکن میرا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال احمد کی وجہ سے یہ معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا۔ میں گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تبھی میرے مینیجر کی کال آ گئی۔ یہ بہت ضروری میٹنگ تھی، حالانکہ مجھے مومنہ کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ پوری رات میں گھر نہیں گیا تھا، اور آج دوسرا دن چڑھایا تھا، بلکہ دوپہر ہو چکی تھی، اور اس بات کو ختم کرتے کرتے خاصا وقت لگ چکا تھا۔ وہ میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اس بات کی بھی فکر تھی، لیکن میٹنگ بھی بہت ضروری تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے میٹنگ اٹینڈ کر لیتا ہوں، اور پھر مومنہ سے کہہ دوں گا کہ میں بیزی تھا، میرے مالک نے مجھے گھر پہ روک لیا تھا، مالک کی طبیعت خراب تھی، کوئی بھی بہانہ بنا دوں گا۔ وہ بیچاری تو میری ہر بات پہ اعتبار کر لیتی ہے، کچھ بھی نہیں کہتی۔ بہرحال میں آفس پہنچا۔ میٹنگ جیسے ہی ختم ہوئی، میں ابھی جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب میرے آفس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے مومنہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ مومنہ؟ میں حیرت سے بولا تھا۔ میرے حلق سے تو جیسے آواز ہی ٹھیک سے نہیں نکلی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے کھڑی تھی، میری طرف دیکھ کر آگے بڑھی۔ میں فوراً سے اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ تم یہاں؟ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا۔ تو یہ تھی تمہاری حقیقت عارب مرتضیٰ؟ مومنہ میری بات سنو۔ مجھے اس تھپڑ کی پرواہ تک نہیں تھی جو اس نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ میں اس بات پہ حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی،
اور اسے میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میں اسے خود بتانا چاہتا تھا۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے تو میرا مان ہی توڑ دیا، اتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے مجھ سے، میرے مرتے ہوئے باپ سے، کتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، اور میں تمہاری خاطر۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ مومنہ پلیز میری بات سنو۔ او یو شٹ اپ، آئی ہیٹ یو، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم ایک نہایت گھٹیا قسم کے انسان ہو، کاش میں تمہارا یہ روپ پہلے دیکھ لیتی، کاش میں نے تمہیں کبھی چاہا ہی نہ ہوتا۔ یہ کہہ کے وہ آفس سے باہر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا تھا لیکن وہ تیزی سے میرے آفس سے باہر نکلی۔ جب تک میں نیچے پہنچا وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا گھر گیا، جانتا تھا کہ وہیں گئی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا وہ خالی تھا۔ میں مومنہ مومنہ پکار رہا تھا، کہاں جا سکتی تھی، یہاں کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کے موبائل پہ کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میں رف ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا ہوں تو وہ کچھ ہی دیر میں آ جائے گی، تو میں اس کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گا۔ بہرحال میں نے 1 گھنٹہ اس کا انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ میرے تو ہوش اڑنے لگے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس نے بتایا، وہ میرے آفس کیسے پہنچ گئی۔ میرے دماغ میں کئی سوال تھے جن کا جواب صرف مومنہ کے پاس تھا۔ میں فوراً سے فلیٹ سے نیچے اترا اور سیدھا رانیہ کے گھر گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی بس رانیہ سے ہی دوستی ہے اور وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ ڈور بیل پہ میں نے انگلی رکھی اور تب تک نہیں ہٹائی جب تک دروازہ کھل نہیں گیا۔ اتفاق تھا کہ دروازہ رانیہ نے ہی کھولا۔ کہنے لگی عارف بھائی آپ؟ میں نے کہا رانیہ مجھے مومنہ سے ملنا ہے، پلیز اس سے کہو مجھ سے بات کرے۔ یہ سن کے رانیہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں سمجھی نہیں، کیا مومنہ یہاں آئی تھی؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑنے لگے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، تمہارے پاس نہیں ہے کیا؟ کہنے لگی نہیں میرے پاس تو نہیں آئی، میں اس سے پوچھتی ہوں، اس نے فون ملایا۔ کہنے لگی اس کا تو فون بند جا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ مجھ سے ناراض ہو کے گئی تھی، تمہارے علاوہ تو اس کی کوئی دوست نہیں ہے، دیکھو اگر تم مومنہ کے کہنے پہ جھوٹ بول رہی ہو تو مجھے ایک بار اس سے ملنے دو، اس کی غلط فہمی دور کرنا بے حد ضروری ہے، پلیز رانیہ، میں جانتا ہوں وہ تمہارے پاس ہے، وہ اندر ہوگی، تم اسی کے کہنے پہ جھوٹ بول رہی ہو۔ میری بات سن کے وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا مومنہ کہاں ہے، آپ چاہیں تو آپ میرا گھر دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھلا کیوں چھپانے لگی اسے؟ اور مجھے حیرت ہے کہ آپ دونوں کی کوئی انبن بھی ہو گئی تھی، اور اگر ہوئی تھی تو وہ میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ واقعی اس کی میرے علاوہ کسی سے بھی دوستی نہیں ہے، وہ تو کسی اور لڑکی کا گھر تک نہیں جانتی۔ میری تو جان نکلی تھی، رانیہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی، وہ تو مجھے راستہ تک دے چکی تھی کہ اگر مومنہ اس کے گھر پہ ہوتی تو وہ مجھے کبھی بھی اندر آنے کے لیے نہ کہتی، یہ نہ کہتی کہ آپ اندر آ کے خود دیکھ لیں۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا، دوبارہ اپنے فلیٹ میں آیا کہ شاید وہ واپس آ چکی ہو، لیکن وہ نہیں آئی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں پھر سے سڑکیں دیکھتا رہا، کہاں گئی تھی وہ، مجھے کوئی سحری کی ہوش نہیں تھی نہ کسی اور بات کی۔ پوری رات میں اسے مختلف جگہوں پہ تلاش کرتا رہا، شہر کے سارے یتیم خانے، دارالامان، سب جگہ میں دیکھ چکا تھا۔ اگلے دن کی افطاری کا بھی وقت آ گیا اور میں مسلسل جاگ رہا تھا، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، یہاں تک کہ اس کے گھر پہ بھی جا چکا تھا جہاں اب اس کے چچا کا قبضہ تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ کھولا اور رات تک اسے ڈھونڈتا رہا۔ میں تھک چکا تھا، پریشان بھی تھا، وہ کہاں گئی تھی، کدھر گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں۔ میں واپس اپنے اسی فلیٹ میں آ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے میں اس لڑکی کے لیے پھوٹ پھوٹ کے رویا، کیونکہ جو وسوسے مجھے ستا رہے تھے وہ میری جان لینے کے لیے کافی تھے۔ جب وہ کسی دارالامان میں، کسی یتیم خانے میں نہیں تھی، اپنی دوست کے گھر پہ نہیں تھی، اپنے خاندان والوں کے گھر پہ نہیں تھی، تو پھر ہاسپٹل بچ جاتے تھے۔ کہیں جذبات میں آ کے اس نے یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی۔ اگلے روز میں سارے ہاسپٹلز باری باری دیکھ چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست احمد سے بھی رابطہ کیا، وہ سن کے حیران ہوا تھا۔ بہرحال اس نے میرے موبائل پہ ہی مومنہ کی تصویر دیکھی، کہنے لگا میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، تم فکر مت کرو۔
لیکن میں فکر کیسے نہ کرتا، میری تو جان پہ بنی ہوئی تھی۔ کون سی ایسی جگہ تھی جو میں نے نہیں دیکھی؟ پورے شہر کی کون سی ایسی گلی تھی، کون سا ایسا محلہ تھا جہاں میں نہیں گیا؟ جہاں جہاں میں اسے ڈھونڈ سکتا تھا میں نے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کا فون بند تھا۔ جب میں نے اس کی لوکیشن نکلوانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ فلیٹ میں الماری کے اندر اس کے کپڑوں کے نیچے ہی موبائل پڑا تھا۔ وہ موبائل ساتھ لے کے نہیں گئی تھی۔ میں نے موبائل آن کیا تو میرے ہوش اڑے، کیونکہ اس کے واٹس ایپ پہ رباب کے نمبر سے وہی ویڈیو آئی ہوئی تھی جو وہ وائرل کرنا چاہتی تھی۔ رباب سے مومنہ کب ملی؟ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ سارا کھیل رباب کا کھیلا ہوا تھا۔ اسی نے مومنہ کو میرے بارے میں سب کچھ بتایا، اور مومنہ نے ذکر تک نہیں کیا کہ رباب اس کے پاس آئی ہے یا میرے بارے میں اسے بتا چکی ہے۔ مجھے رباب پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا میں سیدھا اندر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہاں ہے میری بیوی؟ میرے دھاڑنے پہ وہ فوراً سے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا زیادہ معصوم مت بنو۔ تم نے مومنہ سے کب ملاقات کی؟ کب گئی تھی تم میرے فلیٹ میں؟ اور تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے پتہ چلا؟ میری بات سن کے کہنے لگی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہاری بیوی کو نہیں جانتی۔ لیکن اس کی آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھیں کیونکہ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا رباب میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، مجھے سچ بتاؤ، ورنہ میں احمد کو فون کر دوں گا اور وہ تمہیں جیل میں بند کر دے گا، اور پھر تم سب کچھ اگلو گی۔ بہتر ہے کہ عزت سے بتا دو۔ وہ احمد کا نام سن کے بھڑک گئی۔ کہنے لگی جس دن تم نے مجھے یہ بتایا کہ تم شادی کر چکے ہو، میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، میں تمہارا فلیٹ دیکھ چکی تھی، اور پھر تمہاری غیر موجودگی میں نے مومنہ سے تمہارے بارے میں بات کی۔ تب پتہ چلا کہ تم نے اس سے جھوٹ بول رکھا ہے کہ تم ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں سچ بتا دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اسے دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے ہی اسے ویڈیو بھیجی تھی، اور تمہارے آفس کا پتہ بھی میں نے ہی بتایا تھا کہ جا کے دیکھ لو تمہارے عارب کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اسے تمہارے اسی جھوٹ پہ ہی یقین تھا، اور وہ کہتی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ رباب کا سچ جان کے میرا جی چاہا میں اس کا گلا دبا کے اسے جان سے مار ڈالوں، کیونکہ اس کی اس حرکت نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے ٹھیک کیسے کروں۔ وہ کہاں گئی تھی یہ رباب بھی نہیں جانتی تھی، حالانکہ احمد بھی رباب کے گھر آ چکا تھا۔ اس کے والدین سے بھی کہہ چکا تھا کہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ اگر اسے مومنہ کا پتہ ہے تو صاف صاف بتا دے، ورنہ ہمیں سچ اگلوانا آتا ہے۔ لیکن وہ رونے لگی، قسمیں کھانے لگی کہ اسے نہیں پتا کہ مومنہ گئی تو گئی کہاں۔ 15 دن گزر چکے تھے، عید آئی اور آ کر گزر گئی۔ میں نے فلیٹ چھوڑ دیا، اپنے بنگلے میں آ گیا۔ نہ مجھے آفس کی ہوش تھی، نہ اپنے کاروبار کی فکر۔ میں نے پورا شہر چھان مارا تھا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے دوسرے شہر میں بھی اس کی تلاش شروع کر دی۔ کئی بار رانیہ سے رابطہ کیا کہ اگر وہ اس سے رابطہ کرے تو مجھے رانیہ ضرور بتائے، اور رانیہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بتائے گی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ادھورا سا ہو گیا ہوں۔ میں کئی بار پھوٹ پھوٹ کے رو چکا تھا۔ کاش میں اسے پہلے ہی سچ بتا دیتا، اتنا انتظار ہی نہ کرتا، ناراض ہوتی، اسے منا لیتا۔ لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، زندہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کر چکی ہے۔ وسوسے تھے کہ میرا دل دہلائے جا رہے تھے۔ جب میں بے بس ہو جاتا اور وہ مجھے کہیں نہ ملتی تو میں پھوٹ پھوٹ کے جائے نماز پہ بیٹھا رونے لگتا، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے کہتا کہ بس ایک بار وہ مجھے مل جائے، اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہوا ہو۔ 1.5 مہینہ گزر گیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اتنے بڑے بنگلے میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی باتیں یاد آتی، اس کی شرمائی مسکرائی آنکھیں، کبھی اس کا گھبرانا، کبھی ڈر جانا، کبھی میرے ساتھ لگ جانا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ میں بلا جواز ہی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہتا، کبھی بازاروں میں، کہ شاید کہیں نظر آ جائے۔ نہ مجھے اپنی ہوش تھی، نہ اپنے کام کاروبار کی۔ آفس جاتا تو سب کچھ برا لگتا، گھر آتا تو بھوک نہیں لگتی تھی۔
مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کئی روز کا بیمار لگنے لگا ہوں۔ نہ راتوں کو نیند آتی تھی، نہ دن میں چین اور سکون۔ وہ میرے لیے کیا تھی اب احساس ہو رہا تھا۔ کئی بار اپنے آپ کو کوس چکا تھا کہ کاش اسے سچ بتا دیتا، لیکن اس نے مجھے ایک بھی موقع نہیں دیا۔ انسان ایک موقع تو دیتا ہے، ایک بار تو میری بات سنتی۔ بہرحال ابھی بھی غائب دماغی سے میں گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک سے سامنے ایک کتے کا بچہ جاتا ہوا نظر آیا۔ ایک دم سے میں نے گاڑی کو موڑا تو میری گاڑی سامنے کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ ٹرک رکا ہوا تھا، لیکن میرا سر بے ساختہ اسٹیئرنگ پہ لگا۔ سر کے کنارے پہ زخم آ گیا۔ ٹرک والا مجھے بول رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ میں نے بٹوے سے پیسے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھے اور میں خود ہاسپٹل چلا گیا کیونکہ میری پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہاں موجود اسٹاف نے میری پٹی کی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا تو سامنے گائناکولوجسٹ کے سامنے کھڑی ایک لڑکی اس سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنا ابارشن کروانا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ کام نہیں کرتی۔ بس ایک سرسری سی نظر میں نے اس پہ ڈالی تھی، لیکن اگلی نظر ہٹانا بھول گیا۔ پیچھے سے بالکل مومنہ جیسی لگ رہی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، مجھے بس اسے ختم کروانا ہے۔ آواز بھی بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی، یا شاید میں ہی ہر ایک لڑکی میں مومنہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے ہر لڑکی میں آج کل مومنہ ہی نظر آتی تھی۔ تبھی اس لڑکی کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے۔ دیکھیں، یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ لیڈی کہنے لگی تو آپ پلیز کسی اور ہاسپٹل میں جائیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یوں بچہ ضائع کروانا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ آپ کو پرانے نعمت کر رہے ہیں۔ میں واپس پلٹ گیا۔ ابھی چند ہی قدم میں نے آگے بڑھائے تھے جب میں نے جہاں زیب کا نام سنا۔ جہاں زیب، یہاں سے چلو۔ یہ سن کے برجستہ میں نے پلٹ کے دیکھا۔ پہلے تو ان دونوں کی پشت میری جانب تھی، لیڈی ڈاکٹر ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی میں پلٹا ایک دم وہ دونوں بھی پلٹے۔ اب سامنے کھڑی مومنہ کو دیکھ کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں جتنا حیران تھا اس سے زیادہ وہ حیران اور پریشان تھی۔ اس کے برابر میں کھڑا نوجوان شاید اس بات سے بے خبر تھا۔ چلو مومنہ۔ جیسے ہی میں نے مومنہ کا ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں دیکھا، مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا، لیکن وہ پتھر کی طرح وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں رک گئی؟ ارے ایک ہاسپٹل تھوڑی ہے، کئی ہاسپٹل ہیں، کہیں اور سے یہ کام ہو جائے گا۔ میں تیز قدم بڑھاتا ہوا مومنہ کے پاس آ گیا اور وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سب سے پہلے تو میں نے مومنہ کا ہاتھ جہاں زیب کے ہاتھ سے ایک دم پیچھے کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف! میں اس پہ چلایا تھا، میرا لہجہ خاصا بلند تھا۔ ایک دم سے مومنہ اس نوجوان کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو تم ہو عارب؟ میں نے کہا پیچھے ہٹو، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ مومنہ! میں نے اسے پکارا، لیکن اس سے پہلے کہ میں مومنہ کے سامنے جاتا وہ نوجوان میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اے مسٹر، مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ مومنہ میری بات سنو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ وہ پوری کی پوری اس نوجوان کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے اس نوجوان کو بری طرح سے پیچھے دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچا۔ اب مومنہ میرے سامنے تھی لیکن مجھے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ مومنہ کہاں جا رہی ہو تم؟ میری بات سنو۔ وہ اتنی تیز تو نہیں بھاگ سکتی تھی جتنا کہ میں، لیکن وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا سامنے سے اس نے رکشہ روکا اور بیٹھ گئی۔ جلدی چلو یہاں سے، لیکن بی بی صاحبہ پہلے کرایہ تو طے کر لیں۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دے دوں گی، چلو یہاں سے۔ وہ رکشے والے سے بحث کر رہی تھی۔ رکشے والا آگے بڑھ گیا۔ میں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اے رکشے والے، اپنا رکشہ روکو! میں چلایا تھا، لیکن اس کی آواز آئی، نہیں رکشہ نہیں روکنا، چلو یہاں سے، یہ لڑکا بدماش ہے، میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس کی بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ مجھے یہ تو ہوش نہیں تھی کہ میری گاڑی کہاں ہے۔ پیچھے سے آتا ہوا رکشہ میں نے روکا۔ میں نے کہا یہ آگے جانے والے رکشے کا پیچھا کرو اور جلدی۔ وہ شخص مومنہ کے رکشہ کا پیچھا کرنے لگا۔ 10 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد وہ گلیوں میں سے گزرتی ہوئی ایک گھر کے پاس کھڑی ہوئی اور ڈور بیل دینے لگی۔ مناسب سا گھر تھا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ اندر چلی گئی۔
دروازہ بند کر دیا۔ تب تک میں بھی رکشے سے اتر چکا تھا۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا۔ جس رکشے سے مومنہ اتری تھی وہ بھی کھڑا تھا۔ ارے بی بی صاحبہ، کرایہ تو دے کے جائیں، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ اسے بھی میں نے ہی کرایہ دیا۔ دونوں ہی جا چکے تھے۔ میں نے ڈور بیل دی، لیکن اسی وقت گاڑی میں وہی نوجوان جس کا نام جہاں زیب تھا وہ اترا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مومنہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بہت جلد وہ تم سے طلاق لے لے گی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجا دی۔ کہنے لگا یہ میرا گھر ہے اور میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا ہے نا تم سے کہ اپنی بکواس بند کرو۔ میں نے بری طرح سے مین گیٹ پہ اپنے جاگرز مارنے شروع کیے۔ جہاں زیب کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ توڑنا ہے کیا تم نے؟ میں نے کہا ہاں توڑنا ہے۔ تبھی اندر سے اسی ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا گنڈا گردی دکھا رہے ہو یہاں پہ؟ یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ میں نے کہا میری بیوی کو باہر بلاؤ ورنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ گنڈا گردی ہوتی کیا ہے۔ مومنہ باہر آؤ، ورنہ میں اندر آیا تو میں جو تماشا لگاؤں گا وہ سارا محلہ دیکھے گا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا نہ کر گزروں۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے جہاں زیب کے گھر میں تھی۔ جہاں زیب کے گھر میں تھی، اس کا تو نام بھی میں مومنہ کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے آگ لگ جاتی تھی، اور یہ سوچ کہ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اسی شخص کے گھر میں رہ رہی تھی، میرے غصے کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں آگ لگا دوں اس گھر کو اور ساتھ میں جہاں زیب کو۔ جہاں زیب کہنے لگا میں ابھی پولیس کو انفارم کروں گا، تمہاری ساری بدماشی نکال کے رکھ دوں گا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا کہ اس کی شرٹ کے سارے بٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا ایک مکہ ماروں گا نا تو تمہارے منہ کا نقشہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ میری بیوی تمہارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ خاتون میرے جارحانہ رویے کو دیکھ کے گھبرائی، فوراً سے میرے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا گریبان چھڑوانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا بدماشی دکھا رہے ہو؟ مومنہ میری بھتیجی ہے اور میرے بیٹے کی منگیتر ہے، تم جیسے دھوکے باز کے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا میری بیوی کو باہر بلائیں ورنہ میں پورے محلے میں تماشا لگا کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک جھٹکے سے جہاں زیب کا گریبان چھوڑا تھا۔ میرے چلانے پہ بہت سے گھروں کے دروازے کھلے تھے۔ وہ خاتون اور جہاں زیب دونوں گھبرا گئے۔ میں نے کہا میری بیوی کو باہر نکالو ورنہ پولیس کو میں بلاؤں گا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خون اتر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سامنے کھڑے نوجوان کو جان سے مار ڈالوں۔ جہاں زیب اور اس کی والدہ گھر کے اندر جا چکے تھے اور دروازہ بند کر چکے تھے۔ میں نے اپنے دوست احمد کو فون کیا جو پولیس انسپیکٹر تھا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا میں یہیں کھڑا ہوں، تم ابھی آؤ اور دروازہ کھلواؤ، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، اسے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا میں ابھی پہنچتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ 20 منٹ میں وہ اپنی پوری پولیس موبائل میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ دروازہ اسی نے کھٹکھٹایا۔ دروازہ جہاں زیب نے کھولا۔ میرے ساتھ پولیس کی وردی میں احمد کو اور پولیس موبائل اور اہلکاروں کو دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ احمد کہنے لگا دروازہ کھولو اور ان کی وائف کو بلاؤ۔ اور تم کون ہوتے ہو کسی کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھنے والے؟ وہ کہنے لگا وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ احمد کہنے لگا دروازہ کھولو، ہمیں اندر آنے دو، ہم شرافت سے بات کرنے آئے ہیں۔ جہاں زیب پیچھے ہٹ گیا۔ احمد کے ساتھ ہی میں اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا مومنہ کو بلاؤ۔ جہاں زیب نے اسے آواز دی۔ وہ بڑی گھبرائی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے ہی اپنی پھپھو کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم ایک جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو۔ میں نے کہا مومنہ یہ تمہارا اور میرا معاملہ ہے، ہم دونوں اسے سالو کر سکتے ہیں، چلو یہاں سے۔ مجھے مومنہ کا وجود جہاں زیب کے گھر میں برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ احمد کہنے لگا بھابھی دیکھیں آپ ایک بار عارف کے ساتھ جائیں، آپ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جو کچھ رباب نے آپ کو دکھایا، جو کچھ کہا، وہ سب جھوٹ تھا، اس کا ثبوت میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور آپ کہیں تو رباب بھی آپ کو اپنے جھوٹ کے بارے میں بتا سکتی ہے۔
مجھے کچھ نہیں سننا. اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے. یہ مجھے کہتا تھا کہ یہ غریب ٹیکسی ڈرائیور ہے. میرے باپ کو دھوکہ دیا. پتہ نہیں لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور یہ پیسہ اس نے کس طریقے سے کمایا ہے. اس کی گرل فرینڈ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. اس کا تعلق گینگسٹر قسم کے لوگوں سے ہے. یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی. رباب نے اسے کتنا بدگمان کر دیا تھا. کہنے لگی یہ خود کہتا تھا کہ یہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے. مجھے نہیں جانا اس کے پاس. وہ رونے لگی. میں نے کہا میں ایسا کچھ نہیں کرتا. میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. میں شروع سے ہی ایسا ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے. احمد کہنے لگا یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، آپ ایک بار تو ہمارے ساتھ چلیں. جہاں زیب کہنے لگا یہ نہیں جائے گی. جب وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں زبردستی کر رہا ہے. اس کی مداخلت تو میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر گئی. میں نے احمد کی پینٹ پہ لگی ہوئی پسٹل نکالی اور جہاں زیب کی طرف کر دی. میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، سمجھے نا، میری بیوی کو ورغلانے کی کوشش مت کرو. یہ کہہ کے میں نے مومنہ کی کلائی پکڑی. چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. میں نے کہا میں جان سے مار ڈالوں گا اسے اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو. اس کی پھپھو اور جہاں زیب کہنے لگے مومنہ تم جاؤ اس کے ساتھ. جتنا میرے سر پہ خون سوار تھا میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس کا اندازہ شاید جہاں زیب اور اس کی ماں کو ہو چکا تھا. میں مومنہ کو گھر سے باہر لے کے آیا. پولیس موبائل میں ہی ہم دونوں اپنے گھر پہنچے، اپنے بنگلے پہ. میری گاڑی ابھی تک ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں تھی. میں جیسے ہی نیچے اترا اور مومنہ کو اتارا، وہ رو رہی تھی. بنگلے کی بیل بجائی تو چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا. میں سیدھا اسے لے کے اندر گیا. لاؤنج میں جاتے ہی وہ اپنی کلائی چھڑوانے لگی. میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. لیکن میں اسے سیدھا کمرے میں لے کے گیا. کمرے میں لے جا کے میں نے اسے بیڈ پہ پھینکا، پھر کمرہ بند کر دیا. وہ فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہوئی. تم ایک دھوکے باز انسان ہو. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم جہاں زیب کے پاس کیسے آئی؟ پچھلے 1.5 مہینے سے تم اس کے ساتھ کیوں تھی؟ اور کس کا بچہ ضائع کروانے گئی تھی؟ میری بات پہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تمہارا. یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا. دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا. تم ایک جھوٹے دھوکے باز اور گینگسٹر ہو. مجھے نہیں پیدا کرنا تمہارا بچہ. مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. مجھے تم سے طلاق چاہیے اور میں تم سے خلا لینا چاہتی تھی. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں. اس لیے میں اپنا ابورشن کروانا چاہتی تھی تاکہ اس کے بعد تم سے طلاق لے سکوں. اس کی باتیں میرا پارا ہائی کرنے کے لیے کافی تھی. میں نے کہا تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی کہ تمہارے پاس رباب کب آئی، جہاں زیب سے تم کب ملی. تم نے کچھ بھی مجھے نہیں بتایا. مومنہ تم وہی ہو نا جو اپنی ہر چھوٹی چھوٹی بات مجھے بتانے لگی تھی. میرے کندھے پہ سر رکھ کے اتنی بڑی باتیں تم نے مجھ سے چھپائیں تو چھپائیں کیسے؟ خدا کی قسم اگر تم میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو اس وقت تمہارے رخسار پہ میرے ہاتھ کی انگلیاں چھپی ہوئی ہوتی. مجھے لگا تھا کہ تمہیں اپنے اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، تم سدا کی بے وقوف ہو. تمہیں اندازہ ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، کہاں کہاں ڈھونڈا، اور میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم مجھے جہاں زیب کے گھر پہ ملو گی. اس شخص کے گھر میں جس نے صرف تم سے اپنے مفاد کے لیے منگنی کی تھی. اگر تمہیں کچھ غلط لگ رہا تھا تو تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں چلایا تھا. اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی. تمہاری اس رباب نے منع کیا تھا اور پھر جہاں زیب نے بھی منع کیا تھا. میں نے کہا وہ دونوں کون ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں آنے والے؟ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے چند مہینے میں یہ سب کچھ کمایا ہے چوری اور ڈاکہ ڈال کے؟ میں یہیں بیٹھا ہوں، جاؤ گھر کے ملازمین سے پوچھ لو کہ وہ کتنے سالوں سے یہاں کام کر رہا ہے اور کب سے مجھے جانتے ہیں. میری غلطی بس یہ ہے کہ میں نے رباب کے ہاتھوں دھوکہ کھایا تھا. اسے بھی میرے پیسوں سے غرض تھا. جب اسے مجھ سے زیادہ امیر شخص کی طرف سے رسپانس ملا تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے ٹھکرا کے چلی گئی. مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے. ہماری پہلی ملاقات میں تم نے مجھے ٹیکسی ڈرائیور سمجھ لیا تھا، حالانکہ میں اس گیراج میں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آیا تھا جہاں وہ ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی بھی کھڑی تھی، اور وہ اپنی چابی پکڑا کے مجھے تھوڑی دیر کے لیے کہیں گیا تھا.
میں نے سوچا کہ چلو جب تک گاڑی ٹھیک ہوتی ہے میں لفٹ دے دیتا ہوں۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے تمہاری باتیں سنی۔ مجھے لگا کہ شاید ہر لڑکی لالچی ہوتی ہے۔ ہماری کئی ملاقاتیں اتفاقیہ تھیں، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم سرفراز کی بیٹی ہو، تب بھی مجھے تم سے کوئی محبت اور کوئی سروکار نہیں تھا۔ البتہ مجھے تمہارے باپ سے بہت محبت تھی، کیونکہ جب میری ماں مر چکی تھی تو تمہارے باپ نے میرے آنسو صاف کیے تھے۔ جب سرفراز نے مجھے تم سے نکاح کے لیے کہا، تب بھی میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا منگیتر واپس آ جائے اور تمہاری شادی اسی سے ہو، کیونکہ تب بھی تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مومنہ، میں نے محبت تم سے نکاح کے بعد کرنی شروع کی تھی، اور پھر جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت سے بھی تم مجھے چاہنے لگی ہو تو مجھے اچھا لگتا تھا، کیونکہ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ میں امیر ہوں اور مجھے ایک بے غرض محبت چاہیے تھی جو مجھے تم سے مل رہی تھی، کیونکہ تم نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت اس وقت ہو جب تمہیں میرا اسٹیٹس پتہ نہ ہو، ورنہ مجھے یہی لگتا کہ شاید تم بھی پیسوں کی خاطر مجھ سے محبت کرتی ہو۔ بس یہ قصور ہے میرا۔ میں نے سوچا تھا عید والے دن تمہیں تحفہ دوں گا، تمہیں اپنے بنگلے میں لے کے آؤں گا، تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے اور اپنے بیچ میں ان دونوں کو کیوں لے کر آئی جنہوں نے ہمارے ساتھ صرف غرض کا رشتہ قائم کیا تھا؟ جہاں زیب کو تمہاری ماں کا زیور بیچ کے بیرون ملک جانا تھا، اور رباب کو مجھ سے صرف اس لیے محبت تھی کیونکہ میرے پاس پیسہ تھا، اس لیے وہ دونوں ہی ہماری زندگیوں سے نکل چکے تھے۔ جب تمہارے باپ پہ اور تم پہ مشکل وقت آیا تھا تب جہاں زیب کہاں تھا؟ جب وہ اس وقت تمہاری زندگی میں کہیں نہیں تھا مومنہ، تو پھر اب کیوں آیا؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس دن مجھے اپنے بابا بہت یاد آ رہے تھے اور میں بہت روئی تھی، اس دن پہلی بار رباب گھر آئی تھی، اور وہ یہ کہہ کے گئی تھی کہ تم بہت فلرٹی قسم کے لڑکے ہو اور اس کے ساتھ بھی محبت کا کھیل کھیل چکے ہو۔ تب اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے بتائے گی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، اور اس کے جانے کے بعد جہاں زیب مجھے ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا تھا۔ تب میں نے اسے دھکے دے کے نکال دیا تھا، لیکن جب میں نے تمہاری اصلیت دیکھی اور وہ ویڈیو دیکھی تو میرے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ رباب نے کہا تھا کہ تمہارا سارا پیسہ اسی چیز سے کمایا گیا ہے، تم ایک برے انسان ہو، تم عورتوں کو بیچتے ہو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے بھی بیچ دو گے۔ اس طرح کی باتیں سن کے میں کیا کرتی؟ یہ باتیں تم سے کہتی کیا؟ میں نہیں کہہ سکتی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے جہاں زیب کو فون کیا۔ پہلے میں تمہارے آفس گئی تھی، تمہارے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا، اس لیے میں جہاں زیب کے پاس چلی گئی، اور میں اپنی پھپھو کے پاس رہ رہی تھی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی، لیکن میں تم سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ مجھے بتاؤ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ غلط نہیں تھی۔ رباب نے جس طرح سے اسے بدگمان کیا تھا اور جو جھوٹ میں اس کے ساتھ بول چکا تھا، کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہی کرتی۔ مجھے جہاں زیب سے شادی نہیں کرنی تھی عارب، کیونکہ محبت میں بھی تم سے کرنے لگی تھی، لیکن جو کچھ مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا میں ڈر گئی تھی۔ پچھلے 1.5 مہینے میں بھی بہت روئی ہوں، کیونکہ نہ تم دل سے جاتے تھے نہ میرے خیالوں سے۔ میرے سینے سے لگی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے کیوں مجھ سے اتنے جھوٹ بولے؟ وہ روتے ہوئے بولی، جھوٹ بولنے کی جو سزا مجھے ملی تھی میں توبہ کر چکا تھا۔ رات بھر مومنہ کو میں سینے سے لگائے سویا تھا، اس کی ایک پل کی دوری بھی اب مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ میں نے تو جھوٹ سے توبہ کر لی، اور آپ نے؟